بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد آیا ہے یا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہوا اور نہ ہی شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں، اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اور 4 سے روک دیا۔ کون سی ہیں جن سے روک دیا؟ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے بھی رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو۔ اور 4 چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع بھی فرمایا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن سے منع فرمایا؟ دبا، حنتم اور مزفت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نکیر کہتے تھے اور بسا اوقات مکیر بھی کہتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بھی ان کی خبر دو، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ نہیں آئے، اسی قبیلے میں رہتے ہیں، ان کو بھی بتاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 87۔ اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو اس پیاری سی حدیث کو سن کے اس کو آگے سینڈ کرے۔